نماز جنازہ میں باوضو ہونا ضروری ہے. ابن عمر جنازے کی نماز نہ پڑھتے جب تک باوضو نہ ہوتے تھے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جب عید کے دن یا جنازے پر وضو نہ ہو تو پانی ڈھونڈے اور تیمم نہ کرے. جب جنازے پر اس وقت پر پہنچے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر شریک ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی تیمم نہیں کیا جا سکتا، پانی ڈھونڈنا ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پانی سرے سے ہی نہیں، بعض اوقات ایسے بھی تو سچویشن ہو سکتی ہے نا، جیسے قحط زدہ علاقہ ہے اور وہاں لوگ مر رہے ہیں اور ان سب کا اکٹھا ہی جنازہ پڑھنا، تو جنازہ پڑھنے والوں کے پینے کا بھی پانی پہ مشکل ہے، تو کہاں وہ وضو کریں گے؟ تو وہ پھر ایک الگ صورتحال ہے. پھر صف بنانا مستحب ہے کہ امام کے پیچھے 3 یا 3 سے زیادہ صفیں بنائی جائیں. ابو امامہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ 7 آدمی تھے. آپ نے 3 آدمیوں کی ایک صف بنا دی، 2 کی ایک صف اور 2 کی ایک صف. ٹھیک ہے، 3 2 2 یعنی 3 صفیں بنائی، کیونکہ صفوں کا اپنا اجر ہے. جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا. مرد کے سر کے مقابل اور عورت کے وسط کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے. یہ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ جنازہ عورت کا ہو رہا ہے یا مرد کا ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سری اور جہری دونوں طرح جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی چپکے چپکے بھی اور بلند آواز سے تلاوت کرتے بھی. اور اس میں یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ آہستہ پڑھے، پھر 3 تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے. اسی طرح ایک اور طریقہ ہے، ابن عباس کے پیچھے طلحہ نے نماز جنازہ پڑھا. انہوں نے سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھی، یعنی خالی سورۃ الفاتحہ بھی ہو سکتی ہے اور فاتحہ اور سورت بھی، اور دونوں بلند آواز سے پڑھی حتیٰ کہ ہمیں سنائی دی. جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ سنت اور حق ہے. تو صحابہ جس کو سنت کہیں وہ پھر سنت ہوتی ہے. اسی طرح نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی. آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، تو آپ نے بتا دیا کہ نجاشی فوت ہو گیا. پھر آپ نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہیں. ٹھیک ہے، اب یہ 4 کس طرح، اب یہ آگے تفصیل آئے گی. تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، یعنی پہلی تکبیر پر اللہ اکبر کہا تو رفع یدین کیا اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جیسے نماز میں رکھتے ہیں. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر کہا اور پھر ہاتھ باندھے. پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنا. چونکہ امام اکثر خاموش جنازہ پڑھا رہے ہوتے تو سمجھ نہیں آتی کہ اب پڑھیں کیا، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہاں آپ کو بہت مواقع مل جاتے ہیں مسجدوں میں جنازہ پڑھنے کے، تو آپ خواتین کو بھی پڑھنا آنا چاہیے. اسپیشلی جب عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو ہر نماز کے بعد جنازہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں ہمارے لوگ عموماً بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، جبکہ ایک قرات کا ثواب ہے. سوچئے احد پہاڑ اور چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے، کئی میل لمبا چوڑا ہے، تو اتنا ثواب ملتا ہے، تو بیٹھے رہنے نہیں چاہیے اور یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے اللہ میں آج اس کا جنازہ پڑھوں تو میرے بھی جنازے کا بندوبست کر دینا. پھر اسی طرح یعنی پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنا. طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، اس میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی قرات فرمائی. فراغت کے بعد فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک یہی سنت ہے. دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا، یعنی سورۃ فاتحہ ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے دونوں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اب درود شریف پڑھا جائے گا. دوسری تکبیر کے بعد درود شریف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں مسنون یہ ہے کہ امام تکبیر کہے، پھر پہلی تکبیر کے بعد سری طور پر سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر. ابو ہریرہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو. ٹھیک ہے، یہ تیسری تکبیر کے بعد دعا، وہ بھی یاد کر لیجئے. اور یاد کیے کا فائدہ یہ کہ ہم اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھ کے یہ دعا کر سکتے ہیں. یعنی میں نے اپنے والد کی وفات پر یہ دعا زبانی یاد کی تھی کہ جس وقت جہاں مجھے یاد آئے بیٹھے بیٹھے میں ان کے لیے دعا شروع کر دوں. اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جنازوں کی نماز جہاں پڑھنے کا موقع ملا وہاں پر ان سب کے لیے بھی جن کا جنازہ تھا دعا پڑھ لی. اور اخلاص سے کرنی چاہیے. یوں سمجھے جیسے ہمارا اپنا جنازہ پڑا ہوا ہے تو ہم اپنے لیے اس وقت کیا چاہیں گے. اس میت کو اس وقت سب سے زیادہ دعا چاہیے. چوتھی تکبیر کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا.
ابو امامہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ آہستہ پڑھے، پھر 3 تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے۔ دونوں طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے، یعنی اس میں وسعت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک نماز جنازہ میں عام نماز کی طرح سلام پھیرنا ہے، یعنی آخر میں سلام پھیرا جائے۔ 5 تکبیریں بھی مسنون ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 5 تکبیریں بھی پڑھی۔